بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس، فلم يقدروا منه على شيء. یہ حدیث نمبر 245 ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم هذه الامہ فرمایا تھا کہ اس امت کے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص ہیں، حکیم شخص۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ پھر کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ هذا اوان یختلس اختلاس کا معنی آتا ہے اچانک سے اٹھا لینا، اس طرح اچانک سے اٹھا لینا کہ اٹھائے جانے والے کو یہ پتہ نہ چلے اور اس کی توقع اور امید بھی نہ ہو، اچانک سے اس کو اچک لینا، اٹھا لینا، یہ اختلاس کہلاتا۔ تو حدیث مبارک میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بتلایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علم کا منبع تھے، علم کا چشمہ تھے، علم کا مرکز تھے، آپ کی ذات گرامی کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رحلت کر جانے کی طرف اشارہ فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی ذات گرامی کو اٹھا لیا جائے گا جو کہ علم کا مرکز اور علم کا منبع اور علم کا سرچشمہ ہے۔ فلم يقدروا منه على شيء، پھر لوگ کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، مطلب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادے کی اور آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کی کوئی صورت اور کوئی شکل باقی نہیں بچے گی۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے اس حدیث کا یہ بھی لیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم کے اٹھائے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی کوئی علم ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل اچانک سے اٹھا لی جائے گی اور دنیا سے ناپید ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد بھی آپ کا علم موجود ہے، قرآن کا علم موجود ہے، حضرات صحابہ کے توسط سے امت تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، پھر تبع تابعین تک، اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ جل شانہ جب تک چاہے گا چلتا رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر یہ فرمانا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لیا کہ آہستہ آہستہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کے اٹھائے جانے کا آغاز میری ذات سے ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما جائیں گے اور یہ علم کے دنیا سے اٹھائے جانے کا آغاز ہوگا، اور آہستہ آہستہ صاحب علم علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور علماء کرام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم ہی رخصت ہو جائے، بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے جو مستند علماء ہیں، جو قابل اعتماد علماء ہیں، آہستہ آہستہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور دنیا سے جب وہ جاتے رہیں گے تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی رخصت ہوتا رہے گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر دوسری ترغیب ہمیں یہ دی گئی کہ وقت کے علماء کی انسان قدر کریں،
ان سے استفادہ کرے، ان کے پاس بیٹھے، ان کے علم سے مستفید ہو۔ ہمارے شہر کے اندر، کراچی کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، مستند علماء ہیں، جن کی پوری دنیا کے اندر مانگ ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو درخواستیں دے دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ہم لوگ ان کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے علم سے محروم ہیں۔ لہذا ان موجودہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی ذات کو پوری دنیا کے لیے ایک مرکز بنا دیا ہے، اور پوری دنیا آپ کے علوم سے مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایسے علوم کے ایسے مراکز قائم ہیں ہمارے شہر کے اندر، جن کی پوری دنیا کے اندر جو ہے نام ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا وجود مسلم ہے۔ وہ علوم کے مراکز در حقیقت ایسے علماء سے ہی آباد ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، یہ بڑے بڑے ادارے جن کا دنیا کے اندر بڑا نام ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے شہر کے اندر ان کو آباد اور قائم فرمایا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو ان علماء سے مستفید ہوتے رہنا چاہیے، اور ان کی خدمت میں جانے کا کچھ نہ کچھ وقت طے کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارے اپنے شہر میں اکابر علماء موجود ہوں، لیکن ہم ان کی زیارتوں سے محروم ہوں۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی جو جانتے ہی نہیں ان شخصیات کے بارے میں، ان کا تعارف ہی نہیں، ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو حدیث مبارک میں میرے دوستوں اسی کی ترغیب دی گئی کہ علم کے بالکل اٹھائے جانے سے پہلے علم کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ علم اٹھ جائے اور پھر ہم کسی چیز پر قادر نہ ہوں، ہم چاہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، لیکن حصول علم کا کوئی ذریعہ نہ رہے، کوئی راستہ نہ رہے، کوئی مرکز نہ رہے۔ تو ھذا اوان یختلس فیہ العلم من الناس۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، فلم یقدروا منہ علی شیء، اور لوگ پھر کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ جب علم ہی نہیں رہے گا تو رہنمائی کرنے والا نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے۔ اور آج بالکل یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ علماء سے دور ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اور ان سے علم حاصل کرنے کے بجائے گوگل سے، یوٹیوب سے، یہاں پر چلنے والے چینلوں سے، یا آنے والے مختلف قسم کے اسکالرز سے، جن کے بارے میں علم نہیں، کہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا، ان سے جو ہے نا اصول علم کے در پہ ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم گھر بیٹھائے مل جائے، اور ان ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر مستند علم چاہیے تو علماء کے پاس ہی جا کر حاصل ہوگا۔ ان ذرائع سے کیسا علم آ رہا ہے، اس کا ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں ہر قسم کا علم موجود ہے، اچھا بھی برا بھی، اچھے لوگ برے لوگ۔ اس لیے مستند علماء کی طرف آدمی رجوع کرے اور ان سے ہی استفادے کی کوشش کرے، ان کی قدر کرے، ان کی زیارت کو، ان کی خدمت میں جانے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے، اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھے۔ دینی علم کے ادارے ہیں، ان کی زیارتوں کو جائے، ان کو دیکھنے کے لیے جائے، وہاں کے ماحول کا مشاہدہ کریں۔ اللہ جل شانہ علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔